الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. شہر میں اداسی پھیلی ہوئی ہے. غربا کے طبقے میں خوف اور ہراس بھی ہے، چونکہ اللہ رب العزت سے رابطے منقطع ہیں. اگر اللہ رب العزت سے رابطہ کبھی ہو تو مومن کسی وقت بھی کسی حال میں اس کے اوپر خوف و ہراس طاری نہیں ہوتا. وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے اوپر خشیت الہی طاری رہتی ہے. میں نے جو آیت پڑھی وہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے ہمیں دعا سکھلائی ہے. اس کے اندر جو سب سے جو قابل غور چیز ہے بعد اذ ہدیتنا، اس وقت اس بات کا ڈر ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہدایت ملی ہی نہیں، ان کے پاس ہدایت ہے ہی نہیں اور وہ گمراہی کا شکار ہیں. انہوں نے نعمت، یہ ہدایت کی نعمت چکھی نہیں، کلمہ پڑھا ہی نہیں. جب کلمہ پڑھتا ہے تو بندہ جو ہے اللہ رب العزت کی شیلٹر میں، عنایت میں آ جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. یہاں سے مراد یعنی مقربین تو ہیں ہی، لیکن ہر کلمہ گو بھی ہے. ہر کلمہ گو کا اللہ رب العزت ولی ہے، اس کا دوست ہے. تو جس وقت آدمی نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ ہدایت کے راستے پہ چڑھ گیا، اب ایک بہت بڑی محرومی ہے کہ اگر وہ ہدایت سے محروم کر دیا جائے. ان حالات کے اندر یقین جانیے کہ کچھ احوال تو ایسے ہیں کہ جس سے لوگ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، لیکن کچھ احوال ایسے ہیں جس سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے. جیسے اللہ تو تمہیں دارالسلام کی طرف بلاتا ہے اور اللہ جل شانہ تمہیں فراخی اور توکل اور اپنی مدد کا یقین دلاتا ہے، لیکن شیطان تمہیں افلاس، خوف، مفلسی کا ڈر دے کر تمہیں اللہ رب العزت سے مایوس کرتا ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ 3 سے 4% ایسے ہیں کہ جن کے اوپر حالات کا اثر نہیں ہوا، اور یہ وہ عمرہ ہیں کہ جنہیں لاک ڈاؤن چاہے 2 یا 3 سال بھی کر دیا جائے تو ان کے بریک فاسٹ میں، ان کے ناشتوں میں اور ان کے کھانوں میں کسی چیز کی تغیر اور تبدیلی نہیں آتی. ان میں سے اکثر ایسے لوگ اگر غربا کا خیال نہ رکھیں تو ایسے لوگوں کے قلوب بھی سخت ہو جاتے ہیں. ثم قست قلوب،
ان کے قلوب، میں آپ کو اپنی بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک وہ طبقہ عمرہ کا ہے کہ جس کے اوپر حالات اثر انداز نہیں ہوئے. اگر یہ لوگ اس حالات میں غربا کا خیال نہ رکھیں، صرف خیال نہ رکھیں، تو ان کے قلوب سخت ہو جاتے ہیں اور ان کے مال پیسے میں بے برکتی آتی ہے. ایک میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناؤں، یعنی بات کوئی اتنی اہم تو نہیں ہے کہ میں آپ کو سناؤں، لیکن ان حالات میں ایک کل کا حال سناؤں. مجھے سجاد نے کہا کہ شبیر جو ہے وہ کہتا ہے جی میں نے کرونا کا ٹیسٹ رکھنا ہے، تو لیبارٹریز وہ ٹیسٹ مہنگا کر رہی ہیں، ہم اس کو سستا کر دیں گے. تو میری طبیعت پہ بڑا اثر ہوا، بہت زیادہ اثر ہوا. میں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ نے کرونا کا ٹیسٹ رکھنا ہے نا تو پھر ایک پیسہ مثال کے طور پہ ٹیسٹ اگر آپ کو 1000 کی کٹ آئی ہے، ایک آدمی کا جو ٹیسٹ میں جو کیمیکلز استعمال ہوئے ہیں وہ 1000 کے ہوئے ہیں، تو آپ 1001 روپیہ بھی نہ لیں، اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ 1 روپیہ تو ہم نے جو رپورٹ دی ہے، رپورٹ فارم کا بھی تو 1 روپیہ ہوتا ہے، سرنج کا بھی ہوتا ہے. میں نے اسے کہا کہ میری طبیعت جو ہے نا کسی قیمت پر، یعنی آپ لیور فنکشن ٹیسٹ آئیں آپ اسے پروفٹ لے لو، احوال ایسے ہیں، مختلف ٹیسٹ آ رہے ہیں شوگر کے، آپ اسے جو ایک نفع پروفٹ جائز ہوتا ہے لے لو. لیکن اس وقت اس صدمے کی وجہ سے کہ جس میں لوگ گرفتار ہیں، تو یعنی آپ اس 1 روپیہ نہ لو. تو ایک سوال کیا گیا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ہم غریب، اب میں نے ایک سوال آپ کو جو بتانا ہے نا وہ یہ تھا کہ سوال یہ کیا گیا کہ اگر کوئی امیر آدمی آئے، میں نے کہا اس کو بالکل ہی نہ لو. ان کا امیر آدمی سے بھی نہ لو، میں نے کہا بالکل نہ لو. مجھے اس وقت اس ٹیسٹ سے کہ جس میں لوگ مبتلا ہیں، چاہے امیر، میں نے کہا کوئی وزیر آ جائے، کوئی امیر تاجر آ جائے، اس کو بھی نہ کو جی ہماری کاسٹ دے دیں گے، پیسے نہ لو، طبیعت کا ملا. تو کچھ آدمی کو ملک سے محبت ہوتی ہے، کچھ ہم وطنوں سے محبت ہوتی ہے، کچھ دوسروں کی تکلیف اپنی قلب میں محسوس کرتا ہے، اور کچھ پھر یہ حال ہوتا ہے کہ اس بیماری نے لوگوں کا، یعنی جیسے کہتے ہیں نا، آ کے اس کا کچومر کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کیا ہے، اور لوگوں کی جو امن کو یعنی پریشانی میں بدلا ہے. تو جی نہیں چاہتا، طبیعت مائل نہیں ہوتی. جیسے کسی کے گھر میں وفات ہو جائے تو آپ اس کے گھر میں دوپہر کا کھانا کھائیں تو مجبوری کے درجے میں کھانا کھانا تو بالکل جائز ہے، اس لیے کہ بھئی آپ آئے ہیں باہر سے، ملتان سے آئے ہیں، وفات لاہور میں ہوئی ہے، تو کہیں تو آپ نے کھانا کھانا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی جو بہترین شکل ہے، آپ نہ کسی اور عزیز کے گھر جا کے کھانا کھا لیں، آپ کسی ہوٹل میں جا کے کھانا کھا لیں. لیکن بالفرض اس کے گھر میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اب میں اپنے ایک عزیز کا میرے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے مجھے بلایا اگلے دن، تو یقین جانیے گا کہ پھلوں کی جو تھی نا، پھلوں کی وہ بربار تھی، اور لوگ پھل کھا رہے تھے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کل تو اس کے والد اور والدہ کو غشی ہو رہی تھی، آج جو اس کے گھر میں بیٹھ کے پھل کھا رہے ہیں. تو کچھ لوگوں کا احساس اور کچھ دلداری، اور کچھ اشرف المخلوق ہونے کی وجہ سے غم گساری، اور کچھ طبع میں وہ اشیاء جو جائز بھی ہیں، جو اس میں بھی طبع مائل نہیں ہوتی. جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا کہ اگر وہاں بیٹھ کے اگر میں بھی کچھ کھا لیتا تو کوئی فتویٰ حرام کا تو نہیں تھا، لیکن دل نہیں مانتا تھا. ان کے ماں باپ کے اور ان کے بہن بھائیوں کے، امریکہ میں اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کی ڈیڈ باڈی یہاں لائی، ان کے ماں باپ اور ان کے اندر تو پانی نہیں جا رہا تھا اس وقت بھی، اگلے دن جبکہ آپ اس کے سامنے بیٹھ کے. تو میں نے یہ بات سمجھائی کہ بھئی دیکھیں آپ اس کا کوئی بھی نہ لیں. یہ بات کہنے کا پتہ نہیں کہاں سے میں نے بات شروع کی. مقصد یہ تھا کہ اس کی وجہ سے دل جو ہے نا وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں شیطان مایوسی نہ ڈال دے. یعنی اس میں آج کے میرے اس بیان میں
جو سب سے جو اہم بات یہ ہے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے لیے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ پریشانی کا جو عالم ہے، جو میں ان کانٹیکٹ دیکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شیطان کامیاب نہ ہو جائے۔ وہ خبیث جس نے کہا تھا الہ یوم الدین، قیامت تک بتاؤں گا اور ان کو تیرا ناشکرہ بناؤں گا، کہ کچھ تیرے عباد ہیں جو مخلصین ہیں، ان پر تو میرا وار نہیں چلتا، لیکن میجورٹی جو ہے نا تم اس کو شاکرین نہیں پاؤ گے اور میں ان کو ناشکرہ بناؤں گا۔ تو سب سے پہلے جس وقت انسان مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جو اس کے پاس ہیں ان کی ناشکری ادا کرتا ہے۔ اچھا، آج میں آپ کو اپنی آج کل خانقاہ کی بھی تھوڑی سی بات سناؤں۔ میرے کل میں یہ بات آ رہی تھی کہ اس وقت مایوسی کو دور کرنے کے لیے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ جس حال میں آپ ہیں اس حال کا شکر ادا کریں۔ ابھی دیکھیے وہ آئے تھے ہمسائے آپ کے سامنے، تو یہ ہمارے ہمسائے آئے کہنے لگے کہ مجھے بھی کرونا ہوا، میری وائف کو بھی ہوا، 2 بیٹوں کو بھی ہو گیا۔ تو 4 افراد ہم کورونا میں پڑے رہے، 10-15 روز کا ہمیں ہوش نہ آیا، اور اللہ کا شکر کہ چاروں کے چاروں بفضل باری تعالی اس میں سے باہر نکل کر مکمل شفا یاب ہو چکے ہیں۔ بتائیے، اس پر تو پھر سر سجدے سے اٹھانا ہی نہیں چاہیے۔ اس پر تو انسان کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ جو میری مال پیسہ اس کی ویلیو کیا تھی۔ یہ آج زندگی کا اختتام ہو جاتا تو یہ جو میری پلاننگ اور میری مارکیٹیں اور میری بینک بیلنس اور میرے گھر اور جو گھروں میں ہر وقت یعنی چینجز ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، آج کل ہم اپنے گھروں کی سیٹنگز بدل کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری کہاں جاتی ہیں؟ تو یہ ایک اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کہا کہ بھی روزانہ فجر کی نماز کے بعد نا 1000 دفعہ ہم پڑھیں گے الحمدللہ الحمدللہ الحمد، اور کیا پڑھیں گے؟ اس صحت کا شکریہ، اس رزق کا شکریہ، اس اولاد کی صحت مندی کا شکریہ، اس گھر کا شکریہ، اس پلنگ کا شکریہ، اس پکے کا شکریہ، اس ٹھنڈے کمرے کا شکریہ، اس اے سی کا شکریہ، ٹھنڈے پانی کا شکریہ، گندم کی روٹی کا شکریہ، صبح کے ناشتے کا شکریہ، دوپہر کے کھانے کا شکریہ، رات کے کھانے کا شکریہ، بیوی کے صحت مند ہونے کا شکریہ، دلوں اور دماغوں کے انٹیکٹ اور صحیح حالت کا ہونے کا شکریہ، ڈپریشن سے بچنے کا شکریہ، مایوسی سے بچنے کا شکریہ، شکریہ شکریہ شکریہ۔ تو ہم نا اس وقت کچھ دنوں سے روزانہ تسبیح کے اوپر نا اس تسبیح کے اوپر روزانہ 1000 دفعہ سے پڑھتے ہیں الحمدللہ 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 الحمدللہ، اور پھر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، علماء نے یہ بات کہی ہے کہ جو آدمی یہ پڑھ دینا الحمدللہ رب العالمین، تو ظاہر کے اندر جو ایک شکر کی انسان کو جو ایک جس کا وہ مکلف کیا گیا وہ ادا ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نہ مایوسی سے بچیں۔ تو مجھے اس وقت جب میں مراقب ہوتا ہوں تو مجھے جو قلوب میں شہر کے جو قلوب کے جو احوال جو وقتی طور پہ منکشف ہوتے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے نا جس سے میں پریشان ہوتا ہوں وہ نا امیدی اور مایوسی اور پریشانی اور بے یقینی اور غیر یقینی کیفیت ہے۔ اور یہ ہے کہ لوگوں کے پاس آج کا کھانا ہے، وہ کل کا سوچ رہے ہیں، کل کا کھانا ہے پرسوں کا سوچ رہے ہیں، تو عدم تحفظ کا شکار ہے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ تو دیکھیے اس چیز سے شیطان کو نا یہ وہ انوائرمنٹ ہے کہ شیطان جو ہے نا اس میں ایمان کو سلب کرنے کا اس کے لیے بہترین ماحول ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو دودھ ہے نا، یہ دودھ کی بنی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اگر یہ اسٹرلائز نہ ہوں تو سب سے بہترین، جب یہ دودھ کی بنی ہوئی چیزیں جیسے کھیر ہے یا دودھ ایسی چیزیں اگر آپ ان کو صاف ستھرا نہ رکھیں، ان کے برتن صاف، تو ان کے اندر اتنی جلدی بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، بیکٹیریا جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، تعفن بڑی جلدی مچ جاتا ہے۔ تو ان کو بہت، آپ نے دیکھا کہ آپ دودھ کو پھر ابالتے رہتے ہیں، پھر فریج میں رکھتے ہیں اور وہ 2 دن جو ہے برف ڈالتے ہیں تاکہ بیکٹیریا جو ہے نا اس میں نہ کام نہ کر سکیں۔ اچھا، یہ اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میں سے بات یہ کہا ہی جاتا ہے دا ملک از اے ویری گڈ کلچر
medium. The milk is a very good medium for culture of bacteria. ملک جو ہے نا یہ بیکٹیریاز کے کلچر کرنے کے لیے بڑا بہترین میڈیم ہے. شیطان کو ان حالات میں کہ جب قلوب میں مایوسی ہو تو ایمان کو سلب کرنے کا بہترین موقع ہے. اس لیے نا یہ اس وقت میں یعنی اپنے احباب کو یہ دعا تلقین کر رہا ہوں. اور اس کے اندر اگر آپ علماء سے پوچھیں کہ یہ رحمہ کیا ہے تو اس رحمہ میں تو وہ اشیاء شامل ہیں کہ جو آپ کے تصور سے بھی باہر ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک اپنی جانب سے رحمہ انک انت الوہاب کہ تو جو ہے نا وہاب ہے. تو میں جو آپ کو یہاں پر تھوڑی سی یعنی اس دعا کے بارے میں آپ کو یہ ایک بات بتاتا ہوں. بہت اچھا ہے کہ کچھ علماء بھی تشریف فرما ہیں تاکہ میری اس میں یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ربنا جی اس میں آپ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا. تو ایک چھیڑا چھاڑی میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ کہتے ہیں اللہ جل شانہ ہمارے قلب میں زیغ نہ لگنے دو. نہیں اللہ ہمارے قلب میں زیغ نہ لگاؤ. ربنا جو زیغ سمجھے, اب زیغ کو ڈیفائن کر لیں بیٹا. آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے بعض صوفیہ اور مشائخ نے لکھا ہے کہ قلب مثل آئینہ ہے, قلب مثل آئینہ ہے, اور مشائخ نے تو اس قلب کو آئینہ ہی کہا ہے. اچھا یہ آئینہ جو ہے نا یہ آئینہ گلاس نہیں ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہے. یہاں آئینے سے مراد مرر ہے. مرر کہتے ہیں جس میں آپ کا چہرہ نظر ہے. یہ دیکھیے نا یہ اس کو کہتے ہیں گلاس. یہ اس میں تو آپ کا چہرہ نظر نہیں نہ آتا. یہ اس کے تو سی تھرو ہے نا, یہ تو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, شفاف ہوتا ہے. یہ نہیں ہے, اس کو نہیں قلب کہتے. قلب جو ہے نا قلب اس وقت جو قلب سے مراد ہے وہ مراد آئینہ ہے جس کے پیچھے وہ لگا ہوتا ہے اور اس میں چہرہ نظر آتا ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ جس وقت اس آئینے کے اوپر آپ کوئی مسالہ مل دیں, وہ میری زبان میں انیمل کا پینٹ مل دیں, اب بتائیے آئینے کا کیا ہوتا ہے؟ آئینے سے قابل رہتا ہے کہ آپ کا چہرہ اس میں نظر آئے. اچھا ویسے آپ دیکھیں ذرا ایک لمحہ کے لیے ذرا آپ سوچئے, بڑی یہ کمال درجے کی بات ہے کہ اس آئینے کو آپ سورج کے سامنے لے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سورج پورے کا پورے اس آئینے میں آتا ہے, اور نہ صرف اس آئینے میں آتا ہے بلکہ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ ریفلیکٹ کر کے دوسرے کو بھی روشن کر دیتا ہے. حضرت شمس الدین جو مولانا جو بابائے روم تھے, جو ان کے جو شیخ تھے ان کا نام تھا شمس الدین تبریزی. ان کے قلب میں جو مرر لگا ہوا تھا نا, مرر وہ اتنا زبردست اور صاف ستھرا تھا کہ یہ تو سورج ہے نا جو رات کو غروب ہو جاتا ہے تو رات کو تو نہیں اس کے قلب میں آتا. اللہ جل شانہ کی ذات ہوا معکم اینما کنتم, اور وہ تو ہر وقت روشن ہے, اور وہ تو اومنی پریزنٹ ہے, ہر جگہ ہے. اندر تو تے باہر تو وت باہو کس لبیندہ ہو. اور یہ ہے کہ ہم تو تمہاری کیروٹیڈ آرٹریز سے, تو تمہاری جو ورید ہیں, کیا کون سی آرٹری, اب حبل الورید, ہاں ہم تمہاری شارق سے بھی زیادہ قریب ہیں, ہم تمہاری شارق سے بھی زیادہ قریب ہیں. اچھا جب آپ ہماری شارق سے بھی زیادہ قریب ہیں تو پھر ہمارے قلب میں آتے کیوں نہیں؟ اپنا عکس ہمارے قلب پر ڈالتے کیوں نہیں؟ تو بیٹا ایسے کرو کہ ایک آئینہ تم ایسے کر لو, ایک آئینہ لے لو, اس آئینے کے اوپر انیمل کر لو, اور اس کو اپنے قریب کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ وہ تمہارے منہ سے بھی چپک جائے. کیا اس کا تمہارے چہرے کا اس میں آئے گا؟ تو شارق سے تو قریب ہے, لیکن تم نے قلب کا آئینہ اس قدر خراب کر رکھا ہے کہ بیان سے بات. اب دیکھیے ایک بات پکی ہے نا, حضرت اسی کمرے کے اندر امریکہ سے کال آئے گی تو اس کے جو کیا اس کو کہتے ہیں مائکرو جو ہے میکرو ویو میگنیٹک جو
الیکٹرو میگنیٹک ویوز تو موجود ہے نا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کا ریسیور خراب ہو، اگر دیکھیں یہ نا سعودی عربیہ سے بھی کال اس پہ آ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے سعودی عربیہ سے لے کر یہاں تک میری ذات تک تو پورا چینل موجود ہے، امریکہ سے یہاں تک چینل موجود ہے، فن لینڈ سے میرے تک چینل موجود ہے، اس کمرے تک موجود ہے۔ دیکھو نا بیٹا، میں آپ کو بتاؤں، مجھے نا ٹورنٹو سے ایک میسج آیا، میں اتنا میرے قلب پہ اثر ہوا ویسے، اور میں نے کہا دیکھو شیخ کی، یہ بھی شیخ کے ساتھ بھی ہوتا ہے بیٹا، رات 2 بجے اس سے مجھے مطلب میں نے دیکھا تو میسج آیا تھا، میں نے نا اس کو جواب دیا اور دعا دی اور اس کو کچھ پیار دیا، میں نے ایک دم حضرت میں نے ابھی اس کو بند رکھا تو ایک دم ٹکا ہوا، میں نے دیکھا تو اسی کا میسج آ گیا تھا۔ یہ سارا کام نا میرے میسج جانے کے بعد 30 سیکنڈ میں ہوا، تو کتنا بڑا زبردست رابطہ ہے۔ اچھا اب کیا چیز ہے کہ وہ لائن جو کمیونیکیشن لائن ہے وہ تو موجود ہے، وہ تو ایگزسٹ کرتی ہے، خراب کیا ہے بیٹا؟ ریسیور تو تمہارے اللہ جل شانہ تو تمہارے اس کمرے میں موجود ہے، سورج تو غروب ہو جائے گا، وہ تو رات کو آئینے میں نہیں آئے گا، لیکن وہ تو ہر جگہ موجود ہے بیٹا۔ خراب کیا ہے؟ ریسیور۔ اور ریسیور کون سا ہے؟ کل۔ اور کل کیا ہے؟ آئینہ۔ اور اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ رسٹ۔ اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ کرسٹ۔ اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ زنگ، کہ لوہے کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، کلوب کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اور اس کی علاج کیا ہے؟ اس کی علاج حدیث میں 2 چیزیں آئی ہیں، ایک تلاوت جی، ایک موت کی یاد، ایک موت کی یاد اور ایک تلاوت قرآن، ان دونوں سے زنگ۔ اچھا اب یہاں پر اسی زنگ کا ذکر ہے۔ اچھا دوسری اس میں آپ تفسیر سن لیجئے جو ہے تو کفار کے بارے میں، لیکن اس سے بات پتہ ہے، اس کو ران بھی کہتے ہیں، کلا بل ران ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے قلوب کے اوپر وہ جو کرتوتیں تھی نا ان کی، اس کی وجہ سے ران آ گیا۔ اب بیٹا جب ران، اچھا آپ ران کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ غسل خانے میں نہا رہے ہیں اور ایک اچھا شیشہ لگا ہوا ہے اور گرم پانی گر رہا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شیشے کے اوپر بھاپ آ جاتی ہے۔ اچھا بیٹا اب یہ بھاپ شیشے کے اوپر جو آ جاتی ہے، یہ کوئی ران نہیں ہے، نہ یہ زنگ ہے، نہ یہ زیگ ہے، یہ تو ایک بادل سے آئے ہیں، لیکن بیٹا وہ بادل آ جانے کی وجہ سے آپ چہرے میں، آپ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے تو نہیں کہتا کیونکہ یہ تو ادب کے خلاف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے قلب پر بھی بادل سا آ گیا ہے۔ وہ بادل، وہ مقامات ان کے اپنے ہیں، اس لیے بہرحال یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ صوفیہ اور مشائخ کے قلب پر زیغ نہیں لگتا، لیکن بادل آ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بادل کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ اگر میں زیادہ کھا لوں نا تو میرے قلب پر بادل آتا ہے، مجھے کچھ 100 دفعہ پڑھنا پڑتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، الحمدللہ 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 الذی اطعمنی ھذا الطعام الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة۔ میں نے دیکھا حضرت وہ ایک تو سبزی پکی ہوئی تھی تو میں نے اس کا پھر علیحدہ شکر ادا کیا، پھر دیکھا تو انہوں نے کچھ اور بھی بنائی تھی تو اس کا ایک ساتھی نے اور کچھ بھیج دیا تھا، بیٹی نے کچھ اور بھیج دیا تھا، ان ساروں کا پھر شکر۔ آپ یقین جانیں حضرت میں یہ بات بالکل حق بتاتا ہوں اور سچ بتاتا ہوں کہ وہ پھر آدمی کھاتا ہے، اگر شکر نہ ادا کرے تو کل پر بادل آ جاتا ہے۔ اس بادل کو بعض اوقات میں نے 600 دفعہ، 500 دفعہ، 1000 دفعہ الحمدللہ، تو پھر وہ بادل جو ہے نا، پھر وہ بادل جاتا ہے۔ تو یہ بتائیے شیخ وہ چیزیں وہ چیزیں کہ جو جائز ہیں اور مباح ہیں ان کی وجہ سے بھی بادل آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو بتاؤں امام غزالی لکھتے ہیں کہ حرام کی وجہ سے نا، حرام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، حرام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ کیا میں نے کہا؟ حرام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ سنو میری طرف، اور شہوات کی کثرت جو حلال ہے اس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے شرمندہ کیا جائے گا، یعنی اس میں تم ابو دردہ کی ڈانٹ، ابو دردہ کی ڈانٹ، ابو دردہ کی ڈانٹ، ابو دردہ کی ڈانٹ کہ تم
اتنا تم جمع کر لیتے ہو، اور تمہارے اس میں 2 سالن ہے، اب 2 سالن کا کھانا جائز ہے؟ اور پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھا خدا کے واسطے یہ تو ڈنڈا لے کے آ جاتے ہیں، بہت سینئر تابعی ہیں، تو ان کو کہیے گا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو جنگلوں میں ادھر بھجوا دیا۔ تو شام کے اندر بڑی فتوحات ہوئی، لوگوں کے دسترخوان بدل گئے، تو نہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوتے تھے کہ وہ تو یہ بیٹا اس لیے نا وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں عرض کروں اس وقت مضمون تھوڑا سا باہر نکل گیا، وہ یہ بیٹا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ایک صحابی نے کہا کہ دین کے جو ہے نا 10 میں سے 9 حصے ختم ہو گئے، تو صحابوں کو بہت زیادہ ہوا کہ دین تو پورا قائم ہے، اور فرمایا کہ میں احکامات شریعہ کی بات نہیں کرتا، میں وہ معرفت الہیہ کی بات کرتا ہوں۔ بیٹا وہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی نا، کچھ اس کا تعلق اس آئینے کے ساتھ بھی تھا جو وہ آئینہ بھوک کے ساتھ صاف رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا، اور کھجوروں پر اور زمزم کے اوپر یعنی پانی کے اوپر گزر ہوتا تھا۔ تو اس وقت ہم جب شہوات میں بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں تو اس میں نا ہمارے قلب کے اوپر بادل آ جاتے ہیں، لیکن بیٹا ابھی تو بادل کا تذکرہ ہی نہیں، بادل تو اللہ والوں کے اوپر آتے ہیں۔ لیکن میں عرض کروں کہ جس وقت آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر زہر آتا ہے، کرسٹ آتا ہے، ایک لیئر آ جاتی ہے۔ وہ لیئر جو نا بیٹا وہ نا آپ کو پتا انیمل پتہ ہے کس سے اترتا ہے؟ بتاؤں آپ کو ایک میڈیکل کا راز کھولوں۔ انیمل بیٹا ایک کیمیکل، اس کا نام ہے زائلین۔ کیا نام ہے؟ زائلین، XYLENE۔ بیٹا جیسے تم زائلین لگاتے ہو تو انیمل اتر جاتا ہے۔ تو بیٹا انیمل جو ہے نا وہ زائلین سے اترتا ہے۔ اور زائلین کیا ہے؟ زائلین کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک تو بیٹا حدیث میں آتا ہے، میرے قابر نے حدیث میں بھی آتا ہے، میرے قابر کہتے ہیں مشائخ کہ اللہ جل شانہ کا جو غصہ ہے نا سب سے زیادہ جس چیز سے ٹھنڈا ہوتا ہے وہ پتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، 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 تو ہی تو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اور دوسرا بیٹا ایک تو زائلین، دوسری زائلین کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، کٹی گناہوں میں عمر ساری، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، مجھے بڑی ہے شرم ساری۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، مجھے تم معاف کرو یا کریم یا رشید، ارحمنا انت مولانا، رحم کرو یا کریم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ جو کرسٹ لگ جاتا ہے یہ گناہوں سے لگ جاتا ہے اور کل کا آئینہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، ان حالات میں اس دعا کو لازمی پکڑیں، اس کو نماز کی طرف پر جان لیں، اس کو آپ نا 11 دفعہ صبح پڑھ لیں اور 11 دفعہ شام پڑھ لیں، اس سے زیادہ پڑھیں تو آپ کی چوائس، لیکن میں نے 11 دفعہ دیکھا ہے، 11 دفعہ پڑھنے سے انشاءاللہ اس کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے۔ ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہاں پر میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو کوٹ کرتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
تو اللہ جل شانہ نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے. تو بیماری اور سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، پر انہوں نے اس بیماری کی علت کو اپنی ذات کے ساتھ مسوب کیا. ربنا لا تشرک، اللہ تو زیگ نہیں لگاتے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پر میں اس کا ترجمہ تھوڑا سا اس طرح کروں گا علماء کی اجازت سے، اور وہ میری اصلاح فرمائیں گے تو میں اپنی اصلاح کر لوں گا. ایک ہے کہ اللہ میرے قلب کو زیگ نہ لگائیے. اچھا اس میں تو فائل اللہ جل شانہ کی ذات نظر آتی ہے کہ اللہ زیگ لگائیں گے. اللہ زیگ نہیں لگائیں گے. بات یہ ہے کہ اے اللہ میں تو اپنے گناہوں کی وجہ سے میرے قلب پر تو زیگ آئے ہی جائیے. میں تو گناہوں کی وجہ سے، شہوات کی وجہ سے، شیطان اور نفس کے جو چالیں اور جالیں ہیں ان میں ابتلا ہونے کی وجہ سے اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ میں برائی سے بچ سکتا ہوں نہ میں نیکی کر سکتا ہوں. میرا تو برائی کے اندر ملوث ہونا لازمی اور یقینی ہے، الا یہ کہ اللہ رب العزت آپ میرا ہاتھ پکڑ لیں، آپ میری نصرت فرمائیں، آپ مجھے بچائیں. اللہ میں نہیں بچوں گا، میں تو گر ہی جاؤں گا. جیسے ایک بچے نے کیا کیا، اوپر چڑھ گیا. حضرت ایک بچہ اوپر چڑھ گیا اور اوپر چڑھ کر نا سیڑھیاں پہ چڑھ گیا، بچہ 4 سال کا، اور اوپر چڑھ کے اس بنیرے میں بیٹھ گیا. اور سارے بڑے پریشان اس پیچھے سے جو سیڑھیوں کے اوپر جاتے ہوئے ٹائم لگتا تھا، انہوں نے نیچے سے نا وہ پکڑ لیا، ایک دم چادر پکڑ لی. وہ بچہ جو تھا نا جس کو نیچے گرا تو انہیں فوراً پکڑ لیا. اب بچے نے تو گرنا ہی گرنا تھا. اللہ ہم تو گریں گے. اس گناہوں کی وجہ سے ہمارے قلب میں تو زیگ لگے گا. اور اب اس کا ترجمہ میں کہتا ہوں اللہ ہمارے قلب پر زیگ لگنے نہ دو. شیخ یہ میرے قلب میں آیا، میرے رب ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے تو حقدار بن چکے ہیں کہ ہمارے قلب پر زیگ لگے. قدرتی بات ہے کہ دیکھو نا، اب تم بات تو مانتے نہیں ہو. ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم بات تو مانتے نہیں ہو. اچھا وہ کیا کہ تمہیں گنٹھیا ہے. اچھا اب گنٹھیا ہے تو گنٹھیے سے تو دیکھو نا اب تمہیں بیف سے منع کیا گیا ہے، اور تم بیف میں یورک ایسڈ ہوتا ہے. جب تم بیف کھاؤ گے یورک ایسڈ بڑھے گا، جوڑوں میں جگے گا. گنٹھیا لیکن تم تو باز آتے ہی نہیں ہو. اب یہ ہے کہ اللہ ہم تو باز نہیں آئیں گے اس زیگ سے، اس یورک ایسڈ سے کہ جو ہمارے قلوب کے اوپر جمے گا. رب العزت تو ہمارے قلب سے نہ اس کو جمنے نہ دے، تو ہمارے قلب پر اس کو جمنے نہ دے. ہم تو ہمارے کرتوت اور ہمارے اعمال تو واضح ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے قلب کے اوپر یہ گندگی اور نجاستیں آئیں گی، اور انٹرنیٹ پھینک رہے نجاستیں. اے رب صرف تیری ذات ہے کہ وہ ہمارے قلب کو اس زیگ سے بچا سکے. یہ اتنی زبردست دعا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے قدم چوم لیں، اللہ کا ماتھا چوم لیں اور اللہ کو بوسہ دے دیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اچھا یہ رحمہ، بس رحمہ کی میں آپ کو تفسیر یہ کہہ دیتا ہوں. اگر آپ کو رحمہ کا پتہ لگ جائے تو آپ کوئی اور دعائی نہ مانگے. اس رحمہ میں بیٹا، اس رحمہ میں تمہارا دین اور کل دنیا اور آخرت اور جنت اور اللہ کی رضا اور قرب الہی کے تمام اسباب موجود ہیں. وہ تمام اسباب فراہم کر دیں گے. تمام اسباب. دیکھو نا بیٹا، تم مکان بنانا چاہتے ہو، اینٹ بھی نہیں، روڑا بھی نہیں، سیمنٹ بھی نہیں، سریا بھی نہیں، کیا کرو گے؟ اب یہ جب سارے اسباب فراہم کر دیں پھر تم نہ بناؤ تو تم رسپانسیبل ہو نا. تمہارے پاس بیٹا واشنگ مشین بھی ہو اور تمہارے پاس ڈٹرجنٹ بھی ہو اور تمہارے کپڑے گندے ہوں اور تم صاف نہ کرو، تم اللہ جل شانہ اس رحمہ کے اندر ہر قسم کا سبب تمہاری اصلاح کے لیے، ہر قسم کی ہدایت کے اسباب اور تمہاری دنیاوی خوشحالی کے اسباب اور تمہاری اخروی کامیابی کے اسباب اور اللہ رب العزت کے تک رسائی کے اسباب اور اللہ کی رضامندی اور اللہ کا قرب اور جنت، یہ ساری شے عزیزان گرامی اس رحمہ میں شامل ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس کو ورد زبان تو بنا لیجئے، اس کو ورد قلب بنا لیجئے. یہ قلب کے اندر جب آپ سو رہے ہو نا، اکثر میں نے دیکھا کہ بعض دعائیں جب آدمی ورد زبان بناتے ہیں تو وہ قلب کے اندر سوتے ہوئے چل رہی ہوتی ہیں. میری ایک دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی،
اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو سوتے ہوئے بھی یہ دعا اکثر اللہ کے فضل اور کرم اور رحمت کے ساتھ جب اللہ چاہیں چل رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کے سوتے ہوئے میں بھی یہ دعا چل رہی ہو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. انک انت, تو بہت زیادہ, تیری تو شان یہ ہے کہ کیا عطائی ہے اور کیا عطا کرنے والے ہیں اور کیا دینے والے ہیں, اور تیری جود و صفا کا کیا عالم ہے, اور تو سارے گناہوں کو معاف کر کے حبشی اور یعنی وہ کیا نام تھا, حبشی اور ہندا کو بھی ہدایت دے دیتا ہے. اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ دکھا, بار بار نماز جنازہ پڑھی, اور جب وہ بھی آ گئی تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی ہدایت سے. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ تمام فقہا فرماتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں وہ, اور انہوں نے اپنا وہ مسلمہ قذاب کو قتل کر کے تو اس کا معاملہ کر دیا تھا. باقی اللہ تعالیٰ اتنی ظرف, اس کو دیکھ کے میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کا ظرف کتنا ہے. اس ہندا اور ان دونوں ایک اپنی سوچ ہے. دیکھیے چبایا, جگر چبایا, ہار بنایا, اور اس کے بعد تو آدمی کو اللہ جل شانہ ظالموں کو تو ہدایت دیتے نہیں ہیں, قرآن میں دیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اس بات کو معاف کیا, اور معاف کرنے کے بعد سب سے عظیم راستہ یعنی اسلام کا دکھلایا, اور وہ ایمان لے آئے. تو یہ میرے رب کا ظرف ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں. تم نے جتنے مرضی گناہ کیے ہوں, تمہارے پاس جتنی مرضی اسباب کی قلت ہو, حالات جتنے بھی مخدوش ہوں, وہ وہاب ہے. سب سے سپرلیٹو ڈگری, سب سے زیادہ وہی عطا کرنے والا ہے, دینے والا ہے, بخشش کرنے والا ہے, اور وہ گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے. اور وہ اس کی تمہارے جو اعمال کی جو یعنی برائیاں ہیں وہ اس کی راہ میں حائل نہیں ہوگی جب کہ تم اس دعا کے ساتھ اس کو پکارو گے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پیارے اللہ, میرے اللہ, لا الہ الا 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 اللہ. پیارے اللہ, میرے اللہ, لا الہ الا 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 اللہ. تو ہی تو ہر طرف, تو ہی تو, لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ. پیارے اللہ, لا الہ الا 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 اللہ,
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ، پیارے اللہ میرے اللہ، اللہ 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 اللہ، تو ہی تو ہر طرف تو ہی تو، اللہ 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 اللہ، پیارے اللہ میرے اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، 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 انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یا اللہ جتنے بھی سامعین ہیں ان کے اللہ، اللہم صلی علی سیدنا، ان کے قلوب میں اللہ رب سے ہدایت کا، اللہ رب العزت قلوب میں، اللہ تعالیٰ قلوب میں
میرے آقا ان کے قلوب میں، میرے آقا ان سب کے قلوب میں، جتنے بھی سامنے اللہ ان سب کے قلوب میں ایمان، اسلام، نور ہدایت اللہ، ذکر اللہ، خشیت الہی، اللہ قرب الہی، تعلق مالدہ نصیب فرما، مقبول بندوں کی صف میں شامل فرما دے۔